نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. حضرات محترم، یہاں تک بات پہنچی تھی کہ دو گروہ ایمان والے اور کفار، ان کی بنیادی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تیسرے سب سے خطرناک گروہ کی علامات ذکر کی ہیں کہ جو ہیں تو کافر لیکن ظاہری طور پر مسلمان بنے ہوئے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ منافقت کی ابتدا کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے ہوئی تھی کہ مکے میں تو لوگ ایمان کو چھپاتے تھے، کیونکہ جو ایمان ظاہر کرتا تھا لوگ اس کے جانی دشمن ہو جاتے تھے، مارتے تھے. سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کرنا، حارث رضی اللہ عنہ، آل یاسر کو تکالیف پہنچانا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کئی ایک صحابہ کو اس انداز سے زد و کوب کرنا. تو لوگ تو ایمان چھپاتے تھے، بڑے حوصلے والا کام تھا ایمان کا اظہار کرنا. لیکن جب مدینے میں آئے، ریاست مضبوط ہوئی، مسلمانوں کا پرسان حال ہوا، دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہونے لگے، تو اس وقت ان کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی، اور کفار کے ساتھ اس جنگ جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اس کے اندر کافروں کو ہزیمت اٹھانی پڑی، ذلت اٹھانی پڑی، بڑے بڑے کافر مارے گئے. تو اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ غالب آئیں گے، اور اب ان کا ختم ہونا ظاہری طور پر وہ کافروں کو محسوس ہو گیا کہ اب یہ ممکن نہیں رہا. ورنہ پہلے سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فیصلے فرمائے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کے فیصلے تو قائم تھے، لیکن انسان جو ہیں وہ اپنی سوچوں میں تھے، وہ کافر اس زمانے کے. لیکن جب انہیں احساس ہوا نا اب ممکن نہیں ہے، اب یہ مسلمانوں کا عروج شروع ہو چکا ہے، تو اس وقت انہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ اس لیے پڑھا کہ ہم بھی دنیا کے مال و متاع کو حاصل کر لیں گے. یہ تھا وہ سبب منافقت کے ظاہر ہونے کا، دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کے پیچھے پڑ جانا. تو پھر دل میں کفر اور ظاہر ایمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنی، نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کے کہنا جی اللہ کی قسم یہ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں. اب وہ اللہ کی قسم کہا کہ بات بھی سچی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ دل کے اندر ان کی وہ اصل بات نہیں تھی، وہ دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں. اللہ بات سچی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے حساب سے بتایا کہ دل کے اعتبار سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دل میں تو یہ کفر چھپائے ہوئے ہیں. اور پھر قرآن کی ابتدا میں اتنی طویل ان کی خصوصیات بیان کی ہیں، اور یہ مکمل شروع ہوئی ہیں جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں باقاعدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے،
باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اصل میں. یعنی اللہ نے گواہی دے دی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، زبان سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا کہہ رہے ہیں. اس سے ایک اور مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ کے احکامات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا، وہ کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، یعنی ان کو بھی واضح کرنا پڑتا تھا کہ ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں. اگر کوئی یہ کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن بس یہ اللہ نے دنیا ہی دنیا بنائی ہے، وہ اپنی مرضی سے سوچ اور تخیل سے فیصلہ کر لے. جیسے ہمارے اس بر صغیر کے اندر ہی پاکستان بننے کے بعد بھی ایک شخص موجود رہا ہے، اس نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے اور اس نے کہا بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ اپنی تفسیر قرآن کی میں لکھتا ہے کہ جہنم دراصل کسی چیز کا نام نہیں ہے، وہ اندرونی عذاب کی کیفیت کا نام ہے. جیسے انسان ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے نا، بعض اوقات کسی بھی بات سے پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ جہنم، اور اسی طرح تعویلات کرتا ہے. کہتے ہیں معراج نہیں ہوئی تھی، دراصل کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے جانے کے متعلق خواب آیا تھا، وہ یہ معراج تھی. اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں نمازیں 5 نہیں ہیں، نمازیں 3 ہیں. تو دراصل ان کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے کہ ظاہری طور پہ قرآن کا اقرار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اقرار کرنے والے نہیں ہوتے. کیونکہ حقیقت میں اقرار یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے، چاہے وہ قرآن کے اندر آیا ہے یا اللہ نے فرمایا ہے اپنے نبی کے ذریعے، چاہے وہ حدیث ہو، اس کو ماننا بھی ہے نہیں لازم ہے. اللہ کے احکامات کو ماننا بھی اللہ کو ماننا کہلاتا ہے. تو یہاں پہ وہ صرف اللہ کو مانتے نہیں تھے بلکہ آخرت کو بھی ماننے کا ان کو کہنا پڑتا تھا. تو معلوم ہوا کہ یہ جو 5 بنیادی عقائد ہیں ان کو بے نہیں مانیں گے تو اسلام ہوگا، ورنہ وہ اسلام ہی نہیں کہلاتا تھا. فرمایا اللہ نے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور صرف اللہ ہی نہیں ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. تو ہم یہاں پہ ترجمہ کریں گے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خیال میں تو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. انہ علیم بذات الصدور، تصور کیجئے کہ میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہی صرف عقیدہ درست نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ انسان کا مسلمان کا ہونا چاہیے کہ میرے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے اللہ اسے جانتا ہے، مگر اس کے خیال پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا تھا کہ یہ خیال پیدا ہونا ہے. ایک ہے میرے دل کے خیالات کو اللہ جانتا ہے، یہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن عقیدہ اصل یہ ہے کہ اس بات کو بھی جانے کہ اس خیال کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ کو پتا تھا کہ یہ انسان کے دل میں خیال پیدا بھی ہونا ہے. یہ ہے علم کامل اللہ کا. تو وہ کیسے اللہ کو دھوکہ دے سکتے تھے؟ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو. ظاہری طور پہ جو کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اندر سے وہ کفر ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان اللہ کو تو معلوم ہو گیا نا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ اندر سے کچھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو تو دھوکہ دینے میں انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیا ایمان والوں کو کامیاب ہو گئے تھے اس زمانے میں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اصل کہیں بھی 4 کلمات یاد رکھ لیں اس کو سمجھنے کے لیے. جب لفظ الا آ جائے نا، جیسے لا الہ الا اللہ، الا آگے، اسی طرح یہاں پر بھی وما یخدعون الا، تو الا آ جائے تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں، کوئی خاص بڑی بات ہوگی. اسی لیے کلمے کے اندر بھی لا الہ الا اللہ آتا ہے. تو اللہ کا ترجمہ بھی نہ کیا کریں کبھی بھی، اور لا کا ترجمہ بھی نہ کریں.
اور اسی طرح کہیں الا آ جائے تو اس سے پہلے کبھی لا آئے گا، کبھی ما آئے گا، کبھی حل آئے گا اور کبھی آئے گا حمزہ. تو ان چاروں کے ترجمے نہیں کیا کرتے کچھ بھی، نہ الا کا، نہ ما کا، نہ حل کا، اس وقت جب الا آ جائے. اور پھر اس کے بغیر ترجمہ کرتے ہیں. اب ذرا سنیے، وما اور نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو. تو یہ بات کوئی سمجھ نہیں عام طور پہ آتا ہے. تو ترجمہ یوں کرے، نہ ماں کا ترجمہ کرے نہ الا کا کرے، ترجمہ کرے وَيَخْدَعُونَ وہ دھوکہ دیتے ہیں انفسہم اپنے آپ کو. اور ان دونوں کا ترجمہ کریں کہ یہ سب سے بڑی تحقیق والی بات ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہی اپنے آپ کو. جیسے لا الہ الا اللہ، تو لا کا ترجمہ چھوڑ دیں اور الا کا ترجمہ بھی چھوڑ دیں، باقی کیا بچا؟ الہ اللہ. الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود. اور پھر آگے کیا ہے؟ اللہ. تو ترجمہ بنا الہ تو ہے ہی اللہ، اسی لیے اس کو عربی زبان میں کلمہ حصر کے لیے کیا متبادل کہا جاتا ہے. انما اور انما آ جائے یا یہ آ جائے، ان کا ترجمہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ بس یہی کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں الا انفسہم، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ایمان والوں کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ میں تو علیم بذات صدور نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے علیم، وہ صرف ایک واحد ہستی ہے، تو لہٰذا صرف اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. مگر اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ فرما دیا تھا فلاں فلاں منافق ہے، اور اس کے یہ رویے بتائیں گے کہ یہ منافق ہے. تو اس وجہ سے ایمان والوں کی سمجھ اور فراست اللہ نے اتنی زیادہ بنا دی کہ ان کو بھی وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یشعرون، اور ان کو شعور ہی نہیں ہے. اب جس کو اللہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ تینوں عقل کوئی نہیں ہے، کہ آپ میں عقل ختم ہو چکی ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، جتنا مرضی دنیا کا کام کرتے رہو اور تمہیں سمجھ نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل سمجھ ہوتی ہی ایمان کے حوالے سے. جس میں ایمان کی سمجھ نہیں ہے وہ اربوں پتی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کا بہترین اور سمجھدار بندہ کیوں شمار نہ کیا جاتا ہو، لیکن اس میں ایمان کی سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وما یشعرون، ان کو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ سمجھ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ایمان کے ساتھ تعلق. اگر ایمان ہے تو سمجھ ہے، اور اگر ایمان کوئی نہیں، ویسے جتنا مرضی کوئی سیانہ بنے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے وما یشعرون. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی سمجھ نہیں تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی سمجھ ہی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے. مرض کیا چیز ہوتی ہے؟ مرض تو بیماری کو کہتے ہیں. تو دراصل مرض ہے نفاق کا، دھوکہ دینے کی بیماری بڑھ گئی ہے. یعنی ایک ہوتی ہے ظاہری بیماریاں، ایک ہوتی ہے انسان کے کردار کی بیماری، عقیدے کی بیماری. تو کردار اور عقیدے کی بیماری اس سے بھی زیادہ گندی ہوتی ہے. اللہ فرماتے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. اب اللہ تعالیٰ دلوں کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. یاد رکھیے انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، ان کے مختلف کام ہیں، اور انسان میں سب سے اہم چیز اس کا عقیدہ ہے. اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہم کسی کا جنازہ پڑھنے جب جاتے ہیں تو جنازہ اس کا پڑھتے ہیں، مغفرت کی دعا اس کے لیے گئے ہیں، لیکن پڑھ کے روتے ہیں، پڑھ کے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. یا اللہ ہم میں سے، یعنی جو زندہ لوگ ہیں، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام کے اوپر زندہ رکھنا. ومن توفیتہ منا توفہ علی الایمان. یا اللہ وہ تو جانے والا چلا گیا ہے، ہمیں بھی جس وقت موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، ہم نے تو اس میت کے لیے نہیں، ہم تو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ یہ جنازہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، جنازہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے بھی اللہ سے اپنے لیے اس وقت دعا کرنی، یا اللہ میرے ایمان کی بھی حفاظت فرمانا، زندہ رکھیں تو ایمان و اسلام پہ، موت آئے تو ایمان و اسلام پر۔ اس کا مطلب ہے انسان کی سب سے اہم چیز وہ انسان کا ایمان ہوتا ہے، اسی لیے تو کسی کے جنازے میں بھی اپنے ایمان کی دعا مانگ رہا ہے۔ تو اب ایمان کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایمان کا مسکن اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں بنائی، ایمان کا مسکن اللہ تعالیٰ نے انسان کا باقی اعضاء نہیں بنائے، ایمان کا مسکن اللہ تعالیٰ نے یہ دل بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں جسم کے اندر ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا ایسا اللہ نے رکھ دیا کہ ان صلحت صلحت کلو، اگر یہ ٹھیک ہو گیا نا تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، وَإِن فسدت فسدت کلو، اگر یہ خراب ہو گیا تو ہر چیز تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ الا وہی القلب، جان لو لوگوں کہ وہ دل ہے، کیونکہ یہاں یا ایمان ہوگا یا نفاق کی بیماری ہوگی۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، مرض نفاق کا مرض اور بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود مرض پیدا نہیں کیا، ان کے دلوں میں ان کی اپنی مرضی سے مرض تھا نفاق کا۔ اللہ تو چاہتا تھا ایمان لائے، اللہ تو چاہتا تھا ایمان لائے، اسی لیے تو ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی کہ موت کے وقت تک شاید کسی لمحے ایمان لے آئے، ورنہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے مرنے سے پہلے بھی ایمان نہیں لانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور چاہت تھی کہ کسی طرح ایمان لے۔ اچھا یاد رکھیے ایک چھوٹا سا مسئلہ بس آج کا یہیں پہ ختم کریں گے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ یہ تقدیر کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، یہ دو جملوں میں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ کوئی کسی شخص کو قتل نہ کرے، رضا کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ پسند کرتے ہیں، اور مشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں، مطلب کیا چاہتے ہیں اس کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی کسی کو قتل کرے، جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کون سا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے قتل نہیں کیا، حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ اس کے علم میں تھا کہ یہ قتل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی اس قتل کو روکا نہیں ہے، اس بندے نے اپنی مرضی سے یہ قتل کیا۔ یہ ہے مشیت، اور رضا کیا تھی کہ قاتل کبھی بھی قتل نہ کر کے جہنم کے اندر جائے۔ تو یہ ہے تقدیر کہ اللہ کے علم میں تو وہ چیز موجود ہے۔ اس سے زیادہ تقدیر کے اوپر بحث کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ داخل ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے اور مسئلہ تقدیر پہ بحث کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہو گئے، فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی، اسی بات کے اوپر بحث کرنے کی وجہ سے۔ اس زمانے کے اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اتنی زیادہ بحث کی اس مسئلے میں اجازت نہیں تھی کہ انسان کہیں ٹھوکر نہ کھا جائے اس مسئلے کے اوپر، تو آج ہم اپنی عمومی مجلسوں کے اندر بغیر کسی عالم سے پوچھے فضول بحث پہ بحث کیے جائیں، تو پھر کیا ہم نہیں خرابی ہو سکتی؟ ہمیں بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتیں بھی تباہ ہوئی تھی اسی بحث کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے ایک مختصر مسئلہ بتا دیا کہ اصل تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، مشیت یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو دنیا میں اللہ نے جو ڈھیل دی ہے اس کی وجہ سے وہ غلطی ہو رہی ہے، ورنہ اگر زبردستی اللہ روکنا چاہتا تو اللہ میں قدرت تھی، اللہ تعالیٰ روک سکتا تھا، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ نیک عمل کرنے والا بھی کر سکتا ہے اور برے عمل کرنے والا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ نفاق کیسے بڑھایا؟ وہ جھوٹ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ان کو ڈھیل دے دی، بولتے رہو پھر جھوٹ۔ وہ خیانت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض کو بڑھا دیا، بولتے رہو خیانت، زبردستی نہیں اللہ تعالیٰ روک رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان میں کوئی خرابی پیدا ہو اور بار بار بلانے سے وہ خرابی نہیں ختم کرتا، پھر اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کام میں، سمجھتا ہے مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے تو منافقوں کے مرض کو بھی بڑھا دیا تھا، یعنی ڈھیل دے دی تھی۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کیونکہ وہ جھٹلاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا بھی منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔